السلام علیکم دوستو، آج 10 جون 2026 ہے اور 10 جون 2026 کو اگر سنگل ڈیجٹ پہ کیا جائے تو 8 کا نمبر آتا ہے، اور 8 کے نمبر کے حوالے سے جہاں کہا جاتا ہے کہ یہ دولت کا نمبر ہے، وہیں کہیں نہ کہیں یہ بھی کہا جاتا ہے یہ اپس اینڈ ڈاؤنز کا نمبر ہے، یہ سٹرگل کا نمبر ہے، یہ اوور تھنکنگ کا نمبر ہے، یہ نیگیٹو تھنکنگ کا نمبر ہے، یا شارپ مائنڈڈنس کا بھی کہیں نہ کہیں اس کو نمبر کہا جاتا ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے اگر پاکستان کی سیاست کو یا دنیا کی سیاست کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ اتار چڑھاؤ والی خبریں نظر آ رہی ہیں، بہت زیادہ آج رات تک ہلچل ہوتی ہوئی بھی محسوس ہوتی ہے، اور آج کے دن کے حوالے سے ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمام اشخاص، وہ تمام لوگ جو ٹی وی نہیں دیکھیں گے، جو سوشل میڈیا پر خبریں نہیں دیکھیں گے، وہ تو ذہنی طور پر شاید پرسکون رہیں گے، وگرنہ آج کے دن کے حوالے سے جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں، چاہے پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے، چاہے ود ان دا پاکستان آزاد کشمیر کے حوالے سے، یا گلگت بلتستان کے حوالے سے، یا 28ویں ترمیم، یا وفاقی بجٹ، یا پھر انٹرنیشنلی دیکھا جائے محسن نقوی ایران میں ہے، ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت ٹسل ایک بار پھر شروع ہو چکی ہے، یا بحرین اور کویت کے حوالے سے، تو اس قدر زیادہ سوالات رسیو ہو رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ اور بحرین اور کویت دونوں ممالک کے بارے میں ڈاکٹر عاصم اعجاز آفیشیل جو میرا دوسرا چینل ہے اس کے اوپر باضابطہ طور پر ولاگز کئی دفعہ کر بھی چکا ہوں، ایکسکلوزیولی بھی ولاگ کر چکا ہوں، لیکن بہرحال آج کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے نا کہ کبھی کبھی لا علمی بھی ذہنی سکون کا سبب بنتی ہے، اور آج کے دن کے حوالے سے تمام تر صورتحال 8 کے نمبر کے بقدر ایسی ہی نظر آ رہی ہے، ملکی حوالے سے بھی، بین الاقوامی حوالے سے بھی۔ اب اگر ملکی حوالے سے بات کریں، کیونکہ زیادہ تر آڈینس پاکستان کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہے، بحرین اور کویت کے حوالے سے میں پہلے ہی دوسرے چینل پر ایکسکلوزیو ولاگز کر چکا ہوں۔ اگر سب سے پہلے وفاقی حکومت کے حوالے سے دیکھا جائے تو وفاقی حکومت میں اس وقت بظاہر تو آپ کو لگتا ہے کہ شہباز شریف کی حکومت ہے، لیکن نون لیگ اکیلی تو کچھ ہے ہی نہیں۔ وفاقی حکومت تو پیپل پارٹی اور نون لیگ کی مشترکہ حکومت ہے، اور وفاقی حکومت کے اوپر اس وقت ایک طرف تو آئی ایم ایف کی جانب سے بہت زیادہ دباؤ بھی ہیں، ٹیکسز کے حوالے سے یا مہنگائی کے حوالے سے، لیکن دوسری جانب کچھ خود ساختہ دباؤ بھی ہیں، اور وہ خود ساختہ دباؤ کیا ہیں کہ اپنی شاہ خرچیوں کو برقرار رکھنا، ہر صورت میں اپنی شاہ خرچیوں کو برقرار رکھنا، اپنے خرچوں کو برقرار رکھنا، اور اس کا بوجھ بھی عوام پر ڈالنا۔ اور پیپل پارٹی بظاہر آپ کو ایسا نظر آتا ہے کہ وفاقی حکومت کے حوالے سے یا وفاقی بجٹ کے حوالے سے جتنے بھی فیصلے ہو رہے ہیں ان میں اپنے آپ کو بظاہر اعلان یہ کرتی ہے کہ ہم تو سائڈ پر ہیں، ہماری تو حکومت ہی نہیں، لیکن اب بچے کو بھی معلوم ہے کہ وفاقی بجٹ ہو یا وفاقی حکومت کا کوئی فیصلہ، پیپل پارٹی اور نون لیگ دونوں برابر کے شراکت دار ہیں، اور ان دونوں کو معلوم ہی نہیں کہ وفاقی بجٹ کس طریقے سے ان کے گلے کی ہڈی بننے والا ہے۔ چاہے 10 جون 2026 کو بجٹ پیش ہونا تھا، تب بھی 8 کا نمبر کی کمپیٹیبلٹی کہیں نہ کہیں آ رہی تھی، لیکن اگر 12 جون کو یہ بجٹ پیش ہو رہا ہے تو آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ 12 کو سنگل ڈیجٹ پہ کیا جائے تو 3 بنتا ہے، اور جون کا نمبر 6 ہے۔ 6 اور 3 کے حوالے سے جب کبھی بھی میریٹل کمپیٹیبلٹی دیکھی جائے، یا کوئی پرپوزل ہو یا دو دوست ہوں جن کی آپس میں عددی مماثلت دیکھنی ہو، تو 6 اور 3 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں نا اٹ کتے دا بیر، یا اتنی زیادہ دشمنی، اتنی زیادہ تلخی کہ وہ علیحدگی کا سبب بھی بنتی ہے اور وہ اختلافات کا سبب بھی بنتی ہے، اور دونوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کے خلاف وہ کیسے لڑ رہے ہیں، کیوں لڑ رہے ہیں۔ اسی طرح 6 اور 3 کی کمپیٹیبلٹی کہیں نہ کہیں بجٹ کے حوالے سے واضح طور پر بتلا رہی ہے کہ یہ بجٹ وفاقی حکومت کے اوپر بہت زیادہ بوجھ بننے والا ہے، بلکہ ان کی گلے کی ہڈی بننے والا ہے۔ اور پیپل پارٹی بھی جتنے مرضی اعلان کرے، جتنے مرضی خود ساختہ دعوے کرے کہ وفاقی حکومت میں ان کا کوئی شیئر نہیں، لیکن یہ بجٹ جہاں نون لیگ کے اوپر بھاری پڑنے والا ہے، وہ وہاں پیپل پارٹی کے اوپر بھی بھاری پڑنے والا ہے۔ اور اس تمام تر ضمن میں اگر دوسری بات کی جائے تو JUIF کے حوالے سے بات کی جائے، پاکستان کی سیاست میں وہ بہت زیادہ ان ہونے والی ہے، ان کو بھی ایسا نظر آتا ہے نیومرولوجیکلی کہ کہیں سے اشارہ مل چکا ہے، اور وہ اشارہ کیا ملا ہے کہ موجودہ ارباب اختیار سے اب کسی قسم کی امید نہ رکھو، ہم آپ کو موجودہ ارباب اختیار سے زیادہ نوازیں گے۔ ہاں، 28ویں ترمیم کے حوالے سے بے شک آپ 28ویں ترمیم کو سپورٹ کرو کیونکہ یہ ملکی مفاد میں ہے۔ 28ویں ترمیم کے حوالے سے ایسا نظر آتا ہے جیسے کہیں نہ کہیں JUIF کو کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے آپ اپنی سپورٹ دینا اور لازمی دینا کیونکہ یہ ملکی مفاد میں ہے، لیکن وفاقی بجٹ کے حوالے سے سخت ہاتھ رکھو، اور اس ضمن میں یا پھر NFC میں جو خیبر پختونخوا کا شہر ہے اس حوالے سے بھی PTI کی صوبائی حکومت کی طرح آپ بھی سخت
موقف رکھو اور سڑکوں پہ آنے کا اعلان بھی کرو، احتجاج بھی کرو، یہاں تک کہ ہڑتال کا اعلان بھی کرو، اور پورے ملک میں مہنگائی کے خلاف ہڑتال کا اعلان کرو، جمعے کے دن کی سٹرائک کا بھی اعلان کرو۔ اور ایسا نظر آتا ہے JUIF کو بھی یہ اشارے کہیں نہ کہیں سے مل رہے ہیں، اور وہ میں اکثر آپ کو کہتا ہوں نا کہ جس سائیڈ سے PTI کو سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کہیں نہ کہیں JUIF کو بھی اس حوالے سے وہیں سے سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں JUIF کا جو ذائچہ ہے وہ کہیں نہ کہیں درہ خیبر کی طرف اشارہ کر رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کہ PTI کے حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں آپ کو درہ خیبر کی طرف سے اشارے ملتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور اس ضمن میں اگر فضل الرحمان کا ذائچہ بنایا جائے، JUIF کا ذائچہ بنایا جائے، تو ایسا نظر آتا ہے فضل الرحمان ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کہیں سے اشاروں کے منتظر ہیں، کہیں سے نصیحتوں کے منتظر ہیں، کہیں سے پراپر ایک ورک فلو چارٹ کے موصول ہونے کے حوالے سے منتظر ہیں، اور اس حوالے سے ذہنی کشمکش کا بھی شکار ہیں کہ موجودہ ارباب اختیار کو سپورٹ کریں یا موجودہ ارباب اختیار کے خلاف جو کہیں سے رد عمل سامنے آ رہا ہے اس کو سپورٹ کریں۔ اور فضل الرحمان کی اس کشمکش کا، فضل الرحمان کے اس تذبذب کا بھی پیپل پارٹی فائدہ اٹھوانا چاہ رہی ہے، اور بالکل اسی طرح JUIF سے بھی وہی کردار ادا کروانا چاہ رہی ہے جو چورا چوری کے سانحے کے دوران گاندھی نے تحریک خلافت کے حامیوں کے ساتھ کیا، اور عین تحریک جب عروج پر تھی اس وقت پرتشدد ہنگاموں کا الزام لگا کر گاندھی جس طرح مسلمانوں سے الگ ہو گیا۔ پیپل پارٹی کی بھی یہی خواہش ہے کہ JUIF کی طرف سے PTI کے لیڈران کو، PTI کے فالورز کو بھڑکایا جائے، ان سے پرتشدد مظاہرے کروائے جائیں، اور بیچ چوراہے میں ان کو باربیرین کہہ کر چھڑوا دیا جائے۔ در حقیقت پیپل پارٹی کا اندر خانے JUIF کو بھی یوز کرنے کا پلان یہی ہے کہ JUIF کی صورت میں PTI کو مزید انڈرمائن کیا جائے۔ اور جہاں تک 28ویں ترمیم کے حوالے سے تعلق ہے، 28ویں ترمیم کے حوالے سے بھی آج کے دن بہت زیادہ گفت و شنید ہوتی ہوئی در پردہ نظر آ رہی ہے، لیکن جہاں کہیں بھی 28ویں ترمیم کا ڈرافٹ تیار ہو رہا ہے، چاہے وہ ملکی مفاد میں ہے، عوامی مفاد میں ہے، لیکن جو لوگ یہ 28ویں ترمیم کو نافذ کروانا چاہ رہے ہیں در حقیقت ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اگر 28ویں ترمیم کے حوالے سے وہ PTI سے سپورٹ لیں گے یا JUIF سے سپورٹ لیں گے تو ان کو پیپل پارٹی کی نسبت، نون لیگ کی نسبت بہت زیادہ واضح انداز میں سپورٹ مل سکتی ہے، اور جس انداز میں 28ویں ترمیم کے خد و خال PTI کے مینیفیسٹو سے یا عمران خان کے مینیفیسٹو سے بالکل میچ کرتے ہیں، وہ پیپل پارٹی کی طرف سے وہ سپورٹ بڑے بڑے لوگوں کو یا انا پرست لوگوں کو یا 28ویں ترمیم کے جو ڈرافٹرز ہیں ان کو کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ پیپل پارٹی کے حوالے سے کل بھی میں نے ایکسکلوسیو ایک ولاگ کیا تھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیپل پارٹی کے پاس سندھ کی حکومت تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ میں وہ گلگت بلتستان کی بھی حکومت لینا چاہتے ہیں، ساتھ میں وہ آزاد کشمیر کی بھی حکومت لینا چاہتے ہیں، لیکن در پردہ وہ نون لیگ سے بھی چھٹکارا چاہتے ہیں، در پردہ وہ PTI سے بھی چھٹکارا چاہتے ہیں۔ اور اس زمن میں کچھ بڑے لوگ، کچھ انا پرست لوگ پیپل پارٹی کی چکنی چپڑی باتوں میں بھی آ رہے ہیں، اور پیپل پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ الیک سلیک یا پیپل پارٹی کے اوپر انتہا کی حد تک یقین کرتے جا رہے ہیں، اور اسی پیپل پارٹی کے اوپر انتہا کی حد تک یقین ان بڑے بڑے لوگوں کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ PTI کے اندر سے ایک فارورڈ بلاک کو بھی جنریٹ کروائیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر وہ یہی الیک سلیک PTI کے ساتھ کرتے، 28ویں ترمیم کے معاملے میں JUIF کے ساتھ کرتے، تو اس قدر واضح اور مخلصانہ سپورٹ ملتی کہ وہ بھی حیران رہ جاتے اور ایک نیکسس بہت زیادہ عروج پاتا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انا پرستی بعض اوقات بڑے بڑے حادثوں کا سبب بھی بن جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسے مقام پر پہنچا دیتی ہے جہاں سے واپسی بھی ممکن نہیں ہوتی، یا ایسے مقام پر انا پرستی بعض اوقات پہنچا دیتی ہے کہ جس کو ہم جہنم بھی کہہ سکتے ہیں، اور انا پرستی کے خلاف بعض اوقات گھر کے ہی لوگ رد عمل دینے لگ جاتے ہیں۔ اور JUIF کے پیچھے اس وقت جو سیاست کے پیچھے، JUIF کے اس موجودہ رد عمل کے پیچھے جو وہ بجٹ کے خلاف دینے جا رہے ہیں، مہنگائی کے خلاف دینے جا رہے ہیں، NFC میں شیئر کے حوالے سے دینے چاہ رہے ہیں، یا ٹیکسز کے خلاف دینے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی یہی رد عمل نظر آتا ہے جو کچھ انا پرست لوگوں کے گھر کے دیگر افراد JUIF کو یا PTI کو مینوپولیٹ کر کے یا ان کو یوز کر کے ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں۔ جہاں تک پیپل پارٹی کے حوالے سے بات کی جائے، کل بھی میں نے اپنے ولاگ کے اندر آزاد کشمیر کی صورتحال کو ڈسکس کیا تھا، اور میں آپ کو یہاں پر نیومرولوجیکلی بتا دوں کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے ان کی جو قانون ساز اسمبلی ہے اس حوالے سے مہاجرین کی نشستیں تو ختم ہونی ہیں، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ نشستیں تو ختم ہونی ہیں، لیکن یہاں پر بھی پیپل پارٹی کچھ انا پرستوں کے ذہنوں سے کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کل بھی میں نے اس زمن میں باقاعدہ ولاگ کیا تھا، پیپل پارٹی کا اب بھی مقصد یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت بھی لے لی جائے،
अना परस्तों को भी बदनाम कर दिया जाए, 28वीं तरमीम के हवाले से भी मुकम्मल तौर पर हर तरह से रुकावटें जनरेट करवाई जाएँ, चाहे अग्रेशन जनरेट करवाने की सूरत में। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं पीपल पार्टी का ये भी मकसद है कि कश्मीरियों को हम नवाब बनकर दिखाया जाए, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर उनको ऐसा शो किया जाए कि जैसे हमसे ज़्यादा तो आपका खैर खा कोई भी नहीं। और अना परस्तों को पाकिस्तान के अंदर ये मालूम ही नहीं कि अंदरूनी तौर पर जिस तरह पीपल पार्टी उनकी जड़ें खोखली कर रही है, इंटरनेशनली भी अमेरिका, इज़राइल, बहरीन, दुबई और अबू धाबी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सऊदी अरब का पहलू भी उसके अंदर नज़र आ रहा है, इज़राइल का पहलू भी, ये ममालिक भी कहीं ना कहीं BLA की सूरत में बलूचिस्तान के अंदर ऐसे हालात वाक़यात जनरेट करना चाह रहे हैं कि ये जो अनाप्रस्त लोग हैं ये अंदरूनी तौर पर भी और बैरूनी महाजों पर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंगेज होते हुए नज़र आएंगे या स्टक होते हुए नज़र आएंगे। जहाँ तक बैरूनी महाजों का या बलूचिस्तान के हवाले से ताल्लुक़ है, ये तो वाज़े तौर पर नज़र आता है कि मोहसिन नकवी की ईरान में जो प्रेजेंस है वो इन बैरूनी ख़तरात से तो आगाह हैं, और इन बैरूनी ख़तरात के हवाले से बलूचिस्तान में आने वाले दिनों में जो कुछ एक इंटरनेशनल गेम होने जा रही है कि पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका दिफा ना हो, पाकिस्तान और ईरान का मुश्तरका फ्यूचर ना हो, या जो अमेरिकन मीडिया या इजरायली मीडिया इस वक्त कहीं ना कहीं कहने लग गया कि पाकिस्तान दर पर्दा ईरान को सफारती ऑक्सीजन भी दे रहा है, इकोनॉमिक ऑक्सीजन भी दे रहा है। इस हवाले से तो मैं एक अरसे से प्रिडिक्शंस कर रहा हूँ कि दोनों मुल्कों का आपको इत्तेहाद होता हुआ नज़र आएगा, एक इकट्ठा फ्यूचर होता हुआ नज़र आएगा। पाकिस्तान में बहुत से लोगों को ये एक्सेप्ट ही नहीं था, और मैंने यही कहा था ना कि ये जो ईरान के ख़िलाफ़ दर हकीकत ये जो एलिगेशंस लग रहे हैं और ये जो कुछ महंगाई के ख़िलाफ़ हंगामे हो रहे हैं, दर पर्दा ये अमेरिका और इजराइल की हमारे बलोच खित्ते के ख़िलाफ़ साजिश है, ईरान के बलोच खित्ते के ख़िलाफ़ साजिश है। और ये सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रही हैं, लेकिन दर पर्दा अनाप्रस्तों को चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस के अकॉर्डिंग मुकम्मल तौर पर हर चीज़ की खबर होगी भी सही, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगी, लेकिन अंदरूनी तौर पर पीपल पार्टी से बाखबर होना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है कि अंदर खाने पीपल पार्टी ये समझ रही है कि जो मौजूदा अनाप्रस्त हैं वो या उनके यार दोस्त या उनके घर के दीगर अफराद पीपल पार्टी की इन चालाकियों से बाखबर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मौजूदा या ज़ाहिरी एतबार से जो लोग आपको इस वक्त ताकत के सर्कल में नज़र आ रहे हैं वो बेशक ना हों या उनकी कुछ मजबूरियां हों, लेकिन कहीं ना कहीं जो मौजूदा अरबाब इख्तियार के यार दोस्त हैं या अनाप्रस्ती के ख़िलाफ़ रद्द अमल देते हुए घर के दीगर अफराद जो हैं वो पीपल पार्टी के हवाले से बहुत ज़्यादा बाखबर हैं। और इसी ज़मन में जब मैं आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान के जायचे में कहीं ना कहीं जनरल वहीद काकड़ टाइप फार्मूला अप्लाई होना है, तो आप खुद देख लें जनरल वहीद काकड़ ने पाकिस्तान की सियासत में क्या किया था। वो सारा फार्मूला जब पाकिस्तान के अंदर अप्लाई होगा तो उसके बाद वही सब कुछ आपको पाकिस्तान की सियासत में भी नज़र आएगा जो जनरल वहीद काकड़ ने पाकिस्तान के साथ किया था। दर हकीकत पाकिस्तान के अंदर डंडा तो चलना है और वो डंडा उसी ने चलाना है जिसके हाथ में डंडा होगा, और उसके बाद पाकिस्तान के जायचे में ये नैरेटिव भी रहेगा, ये मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी मेरी, ज़िंदगी बखैर, ज़िंदगी बखैर, ज़िंदगी बखैर। शख्सियात तो आती जाती रहती हैं, लेकिन ये नैरेटिव्स चाहे डंडे वाली सरकार का है, चाहे ये मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी मेरा, ये नैरेटिव्स आपको पाकिस्तान की सियासत में हमेशा इन नज़र आएंगे, चाहे आप में से कोई मानता है चाहे नहीं मानता। लेकिन बहरहाल ये जो कुछ आपको बताया, न्यूमरोलॉजिकली बताया, आज 10 जून 2026 के अकॉर्डिंग बताया, इस कदर ज़्यादा ख़बरें थी कि मैं अगर समराइज़ भी करूँ तो बहुत ज़्यादा लेंथी व्लॉग हो जाना है। लेकिन बहरहाल अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि तमाम आस्पेक्ट्स को यहाँ पर स्टडी करूँ, लेकिन बहरहाल फिर भी ईमान का तकाज़ा है, हमेशा की तरह यही कहूँ, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबह गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।